کیا آپ جانتے ہیں کہ قرب قیامت پر ظاہر ہونے والا دجال کون ہوگا؟ کتنی شیطانی قوتوں اور طاقتوں کا مالک ہوگا؟ اسے شیطانی اور پراسرار علوم پر مہارت ہوگی۔ تمام جدید ٹیکنالوجی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہ رکھتی ہوگی۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنگ میں دجال کو قتل کر دیں گے؟ یہ سب جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ دجال ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو قرب قیامت کے وقت ظاہر ہوگا۔ دجال انتہائی مضبوط جسم کا مالک ہوگا اور جادو اور شیطانی علوم میں بھی مہارت رکھتا ہوگا۔ یہ شکل سے بدصورت ہوگا۔ یہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا جبکہ دوسری آنکھ بھی عیب سے خالی نہ ہوگی۔ دجال کو شکل تبدیل کرنے کی صلاحیت حاصل ہوگی اور وہ مختلف شکلیں تبدیل کر کے لوگوں کو دھوکہ دے گا۔ اس کے علاوہ اس کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس کے ماتھے پر کاف فا را لکھا ہوگا۔ دجال قوم یہود میں سے ہوگا۔ عوام میں اس کا لقب مسیح ہوگا۔ دائیں آنکھ پھلی ہوئی ہوگی، گھنگھرودار بال ہوں گے، سواری میں ایک بڑا گدھا ہوگا۔ اولاً اس کا ظہور ملک ایران اور شام کے درمیان ہوگا، جہاں نبوت و رسالت کا دعویٰ کرتا ہوا، پھر وہاں سے وہ اصفہان چلا جائے گا۔ یہاں اس کے ہمراہ 70,000 یہودی ہوں گے۔ یہیں سے خدائی دعویٰ کر کے چاروں طرف فساد برپا کر دے گا اور زمین کے اکثر مقامات پر گشت کر کے لوگوں سے خود کو خدا کہلوائے گا۔ لوگوں کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ اس سے بڑے خیرک عادت ظاہر کرائے گا۔ اس کی پیشانی پر لفظ کاف فا را لکھا ہوگا، جس کی شناخت صرف اہل ایمان کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی جس کو وہ دوزخ سے تعبیر کرے گا، اور ایک باغ جو جنت کے نام سے موسوم ہوگا، مخالفین کو آگ میں، موافقین کو جنت میں ڈالے گا۔ مگر وہ آگ در حقیقت باغ کی مانند ہوگی اور باغ آگ کی خاصیت رکھتا ہوگا۔ نیز اس کے پاس اشیاء خوردنی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہوگا، جس کو چاہے گا دے گا۔ جب کوئی فرقہ اس کی الوہیت خدائی کو تسلیم کرے گا تو اس کے لیے اس کے حکم سے بارش ہوگی، اناج پیدا ہوگا، درخت پھلدار، مویشی موٹے تازے اور شیردار ہو جائیں گے۔ جو فرقہ اس کی مخالفت کرے گا تو اس سے اشیاء مذکورہ کو بند کر دے گا اور اس قسم کی بہت سی ایذائیں مسلمانوں کو پہنچائے گا، مگر خدا کے فضل و کرم سے مسلمانوں کو تسبیح و تحلیل، کھانے پینے کا کام دے گی۔ اس کے خروج کے بیشتر 2 سال تک قحط رہ چکا ہوگا۔ تیسرے سال دوران قحط ہی اس کا ظہور ہوگا۔ زمین کے مدفون خزانے اس کے حکم سے اس کے ہمراہ ہو جائیں گے۔ بعض آدمیوں سے کہے گا کہ میں تمہارے مردہ ماں باپ کو زندہ کرتا ہوں تاکہ تم اس قدرت کو دیکھ کر میری خدائی کا یقین کر لو۔ پس شیاطین کو حکم دے گا کہ زمین سے ان کے ماں باپ کو ان کے ہم شکل ہو کر نکلو، چنانچہ وہ ایسا ہی کریں گے، حالانکہ وہ خود ماں باپ نہیں ہوں گے، ان کے ہم شکل ہوں گے۔ دجال مکہ و مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا۔ اس کیفیت سے بہت سے ممالک پر اس کا گزر ہوگا، یہاں تک کہ وہ جب سرحد یمن میں پہنچے گا اور بددین لوگ بکثرت اس کے ساتھ ہو جائیں گے تو وہاں سے لوٹ کر مکہ معظمہ کے قریب مقیم ہو جائے گا، مگر بسبب محافظت فرشتوں کے مکہ معظمہ میں داخل نہ ہو سکے گا، پس وہاں سے مدینہ منورہ کا قصد کرے گا۔ اس وقت مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے۔ ہر دروازے کی محافظت کے لیے خداوند کریم 2 فرشتے متعین فرمائے گا، جن کے ڈر سے دجال کی فوج داخل شہر نہ ہوگی۔ نیز مدینہ منورہ میں 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا، جس کی وجہ سے بدعقیدہ اور منافق لوگ خوف زدہ ہو کر شہر سے نکل کر دجال کے پھندے میں گرفتار ہو جائیں گے۔ اس وقت مدینہ منورہ میں ایک بزرگ ہوں گے جو دجال سے مناظرہ کرنے کے لیے نکلیں گے۔ دجال کی فوج کے قریب پہنچ کر
ان سے پوچھیں خدا گے بندے دجال قدوس کی کہاں ہے، حکمت و ارادے وہ سے اس کی زندہ ہو کر گفتگو کو کہیں خلاف گے ادب سمجھ کہ کر اب تو قتل مجھے کرنے کا قصد پورا کریں گے، یقین ہو گیا مگر تو بعض ان وہی میں سے قتل مردود کے دجال مانع ہے ہوں گے جس کی اور کہیں گے ملعونیت کی خبر کیا تم کو پیغمبر معلوم خدا نہیں صلی کہ اللہ ہمارے علیہ وسلم نے اور دی تمہارے تھی۔ خدا دجال نے دجال منع کیا ہے جھنجلا کر کسی کو اپنے بغیر معتقدین اجازت کے کو قتل حکم نہ دے کیا گا جائے۔ کہ اس کو ذبح کر بس دو، وہ دجال کے بس سامنے جا وہ کر بیان آپ کریں کے گے حلق پر کہ ایک گستاخ چھری شخص آیا پھیریں ہے گے اور آپ مگر کی خدمت میں اس حاضر سے ہونا آپ کو چاہتا ہے۔ کوئی ضرر نہ پہنچے دجال گا۔ ان کو اپنے پاس دجال بلائے گا، شرمندہ ہو کر جب وہ ان بزرگ بزرگ دجال کو کے چہرے کو اپنی دیکھیں دوزخ گے میں تو جس کا فرمائیں ذکر گے اوپر گزر میں نے چکا ہے تجھے پہچان ڈال لیا، دے گا، تو وہی مگر ملعون ہے خداوند کریم جس کی کی قدرت سے پیغمبر خدا وہ آپ صلی کے حق اللہ میں علیہ وسلم نے خبر دی برد و تھی سلام اور بن تیری جائے گی۔ گمراہی کی اس کے حقیقت بعد بیان فرمائی تھی۔ دجال کسی مردہ دجال کو غصے میں زندہ آ کر کرنے کہے گا پر قدرت اس کو نہ آرے پائے سے گا چیر دو، اور یہاں سے بس ملک وہ شام کی آپ کو جانب روانہ ٹکڑے ہو جائے ٹکڑے گا۔ کر کے دائیں بائیں جانب ڈال دیں گے، حضرت پھر عیسیٰ علیہ دجال السلام خود ان کا دونوں نزول ٹکڑوں کو جمع کر کے دجال زندہ کے ہونے کا دمشق حکم دے گا۔ پہنچنے سے پہلے حضرت امام مہدی علیہ السلام دمشق آ چکے ہوں گے اور جنگ کی پوری طرح تیاری و ترتیب فوج کر چکے ہوں گے۔ جنگ کا ساز و سامان و آلات تقسیم ہوں گے کہ مؤذن فجر کی اذان دے گا، لوگ نماز کی تیاری ہی میں ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کاندھوں پر تکیہ کیے آسمان سے دمشق کی جامع مسجد کے شرقی منارہ پر جلوہ افروز ہو کر آواز دیں گے کہ سیڑھی لے آؤ، پس سیڑھی حاضر کر دی جائے گی۔ آپ اس سیڑھی سے اتر کر نیچے آئیں گے، امام مہدی سے ملاقات کریں گے۔ امام مہدی نہایت تواضع و خوش خلقی سے آپ سے پیش آئیں گے اور فرمائیں گے یا نبی اللہ امامت کیجیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے کہ امامت تم ہی کرو کیونکہ تمہارے بعض کے لیے امام ہیں اور یہ عزت اس امت کو خدا نے دی ہے۔ پس امام مہدی نماز پڑھائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اقتدا کریں گے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کا عجیب غریب واقعہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کرنے والوں کو سنا۔ وہ اعلان کر رہا تھا چلو نماز ہونے والی ہے۔ میں نماز کے لیے نکلی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر ممبر پر بیٹھ گئے اور آپ کے چہرے پر اس وقت مسکراہٹ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص اپنی اپنی جگہ بیٹھا رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو میں نے تم کو کیوں جمع کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی کو معلوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باخدا میں نے تم کو نہ مال وغیرہ تقسیم کرنے کے لیے جمع کیا ہے نہ کسی جہاد کی تیاری کے لیے، بس صرف اس بات کے لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری پہلے نصرانی تھا، وہ آیا ہے اور مسلمان ہو گیا ہے اور مجھ سے ایک قصہ بیان کرتا ہے جس سے تم کو میرے اس بیان کی تصدیق ہو جائے گی جو میں نے کبھی دجال کے متعلق تمہارے سامنے ذکر کیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ وہ ایک بڑی کشتی پر سوار ہوا جس پر سمندر میں سفر کیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ قبیلہ لخم اور جذام کے 30 آدمی تھے۔ سمندر کا طوفان ایک ماہ تک ان کا تماشا بناتا رہا۔ آخر مغربی جانب ان کو ایک جزیرہ نظر آیا جس کو دیکھ کر وہ بہت مسرور ہوئے اور چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر اس جزیرہ پر اتر گئے۔ سامنے سے ان کو جانور کی شکل کی ایک چیل نظر پڑی جس کے سارے جسم پر بال ہی بال تھے، اس میں اس کے اعضائے مستورہ تک کچھ نظر نہ آتے تھے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کم بخت تو کیا بلا ہے؟ وہ بولی میں دجال کی جاسوس ہوں، چلو اس گرجے چلو، وہاں ایک شخص ہے جس کو تمہارا بڑا انتظار لگ رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب اس نے ایک آدمی کا ذکر کیا تو اب ہم کو ڈر لگا کہیں وہ جن نہ ہو۔ ہم لپک کر اس گرجے میں پہنچے تو ہم نے دیکھا ایک بڑا قوی ہیکل شخص ہے، اس سے قبل ہم نے ایسا کوئی قوی ہیکل طاقتور شخص نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ گردن سے ملا کر اور اس کے پیر گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں سے نہایت مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے اس سے کہا تیرا ناز ہو، تو کون ہے؟ وہ بولا تم کو تو میرا کچھ نہ کچھ پتہ چل ہی گیا ہوگا، اب تم بتاؤ تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم عرب کے باشندے ہیں، ہم ایک بڑی کشتی میں سفر کر رہے تھے، سمندر میں طوفان آیا اور 1 ماہ تک رہا۔ اس کے بعد طوفان ختم ہوا تو ہم اس جزیرے میں آئے۔ ہمیں یہاں ایک جانور نظر آیا جس کے تمام جسم پر بال ہی بال تھے۔ اس نے کہا میں جاسوس ہوں، چلو اس شخص کی طرف چلو جو اس گرجے میں ہے، اس لیے ہم جلدی سے تیرے پاس آ گئے۔ اس نے کہا مجھے بتا کہ بیسان شام میں ایک بستی کا نام ہے کہ کھجوروں میں پھل آتا ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا ہاں آتا ہے۔ اس نے کہا وہ وقت قریب ہے جب اس میں پھل نہ آئیں گے۔ پھر اس نے پوچھا اچھا بحیرہ تبریہ کے متعلق بتا، اس میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا بہت ہے۔ اس نے کہا وہ زمانہ قریب ہے جبکہ اس میں پانی نہ رہے گا۔ پھر اس نے پوچھا شام میں ایک بستی کے چشمہ کے متعلق بتا،
اس میں پانی ہے یا نہیں، اور اس بستی والے اس کے پانی سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے کہا اس میں بھی پانی تو بہت ہے اور لوگ اس کے پانی سے اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا اچھا نبی الامیین کا کچھ حال سنا۔ ہم نے کہا وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے ہیں۔ اس نے پوچھا عرب کے لوگوں نے اس کے ساتھ جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا اچھا پھر کیا نتیجہ رہا؟ ہم نے بتایا کہ وہ اپنے گرد و نواح پر تو غالب آ چکے ہیں اور لوگ ان کی اطاعت قبول کر چکے ہیں۔ اس نے کہا سن لو، ان کے حق میں یہی بہتر تھا کہ ان کی اطاعت کر لیں۔ اب میں تم کو اپنے متعلق بتاتا ہوں، میں مسیح دجال ہوں اور وہ وقت قریب ہے جب کہ مجھ کو یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ میں باہر نکل کر تمام زمین گھوم جاؤں گا اور 40 دن کے اندر اندر کوئی بستی ایسی نہ رہ جائے گی جس میں میں داخل نہ ہوں بجز مکہ اور مدینہ کے۔ ان دونوں مقامات میں میرا داخلہ ممنوع ہے۔ جب میں ان دونوں میں سے کسی بستی پر داخل ہونے کا ارادہ کروں گا اس وقت ایک فرشتہ ہاتھ میں ننگی تلوار لیے سامنے سے آ کر مجھ کو داخل ہونے سے روک دے گا، اور ان مقامات مقدسہ کے جتنے راستے ہیں وہ ان سب فرشتے پر مقرر ہوں گے، ان کی حفاظت کرنے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لکڑی منبر پر مار کر فرمایا کہ وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ جملہ 3 بار فرمایا تھا۔ دیکھو کیا یہی بات میں نے تم سے بیان نہیں کی تھی؟ لوگوں نے کہا جی ہاں آپ نے بیان فرمایا تھا۔ اس کے بعد فرمایا دیکھو وہ بحر شام، بحر یمن۔ راوی کو شک ہے کہ آپ نے بحر شام یا بحر یمن کیا فرمایا، بلکہ مشرق کی جانب ہے، اور اسی طرف ہاتھ اشارہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ دجال یہاں سے نکلے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے تو دیکھا میں رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر اس طرح فرمایا، اس غم میں مجھ کو بے ساختہ رونا آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ نکلا اور میں اس وقت موجود ہوا تو تمہاری طرف سے میں اس سے نمٹ لوں گا، اور اگر وہ میرے بعد نکلا تو پھر یاد رکھنا تمہارا پروردگار کانا نہیں اور وہ کانا ہوگا۔ جب وہ نکلے گا تو اس کے ساتھ اصفہان کے یہودی ہوں گے، یہاں تک کہ جب مدینہ آئے گا تو وہاں ایک طرف آ کر اترے گا۔ اس وقت مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 2 فرشتے نگران ہوں گے جو اس کے اندر آنے سے مانے ہوں گے۔ مدینہ میں جو بدعمال لوگ ہوں گے وہ نکل کر خود اس کے پاس چلے جائیں گے۔ اس کے بعد وہ فلسطین میں باب لد پر آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نزول فرما چکے ہوں گے اور یہاں وہ قتل کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دجال کو قتل کرنے کے بعد 40 سال تک اس زمین پر رہیں گے۔ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مل کر دجال کی فوج سے لڑائی کریں گے اور دجال کو قتل کر دیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے یا نبی اللہ، اب لشکر کا انتظام آپ کے سپرد ہے، جس طرح چاہیں انجام دیں وہ فرمائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، یہ کام بدستور آپ ہی کے تحت رہے گا، میں تو صرف قتل دجال کے واسطے آیا ہوں، جس کا مارا جانا میرے ہی ہاتھ سے مقدر ہے۔ رات امن و امان کے ساتھ بسر کر کے امام مہدی فوج ظفر موج کو لے کر میدان کارزار میں تشریف لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میرے لیے گھوڑا اور نیزہ لاؤ تاکہ میں اس ملعون کو ختم کر دوں۔ بس حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال پر اور اسلامی فوج اس کے لشکر پر حملہ آور ہوگی۔ نہایت خوفناک لڑائی ہوگی، اور اس گھمسان کی جنگ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ خاص خوبی ہوگی، جہاں تک آپ کی نظر کی رسائی ہوگی وہیں تک یہ بھی پہنچے گا، اور جس کافر تک آپ کی سانس پہنچے گی تو وہ نیست و نابود ہو جایا کرے گا۔ دجال آپ کے مقابلہ سے بھاگے گا، آپ اس کا تعاقب کرتے رہیں گے اور مقام لد پر اس کو پا لیں گے اور نیزے سے اس کا کام تمام کر کے لوگوں پر اس کی ہلاکت کا اظہار کریں گے۔ کہتے ہیں کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے قتل میں اجرت نہ کرتے تو وہ بھی آپ کے سانس سے اسی طرح پگھل جاتا جیسے پانی میں نمک۔ اسلامی فوج دجال کے لشکر کو قتل و غارت کرنے میں مشغول ہو جائے گی۔ یہودیوں کو جو اس کے لشکر میں ہوں گے کوئی چیز پناہ نہیں دے گی، یہاں تک کہ اگر وہ کسی پتھر یا درخت کی آڑ میں چھپنے کی کوشش کریں گے تو وہ پتھر اور درخت بھی آواز دے دے گا اور بتائے گا کہ میرے پیچھے یہودی ہے، اس کو قتل کر دو۔
حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت آنے تک دجال سے زیادہ بڑا کوئی اور فتنہ نہیں ہے۔ اسماء بنت یزید بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا کہ اس کے ظہور سے پہلے 3 قحط پڑیں گے۔ ایک سال آسمان کی 1/3 بارش رک جائے گی اور زمین کی پیداوار بھی 1/3 کم ہو جائے گی۔ دوسرے سال آسمان کے 2 حصوں کی بارش رک جائے گی اور زمین کی پیداوار 2 حصے کم ہو جائے گی، اور تیسرے سال آسمان سے بارش بالکل نہ برسے گی اور زمین کی پیداوار بھی کچھ نہ ہوگی، حتیٰ کہ جتنے حیوانات ہوں گے، خواہ وہ کھر والے ہوں یا داڑھ والے ہوں، سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اور اس کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہوگا کہ اگر ایک گنوار آدمی کے پاس آ کر کہے گا اگر میں تیرے اونٹ زندہ کر دوں تو کیا اس کے بعد بھی تجھ کو یہ یقین نہ آئے گا کہ میں تیرا رب ہوں؟ وہ کہنے لگے گا ضرور۔ اس کے بعد شیطان اس کے اونٹ کی سی شکل بنا کر اس کے سامنے آئے گا جیسے اچھے تھن تھے اور بڑے کوہان والے اونٹ ہوا کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور شخص کے پاس آئے گا جس کا باپ اور سگا بھائی گزر چکا ہوگا، اور اس سے آ کر کہے گا بتا اگر میں تیرے باپ بھائی کو زندہ کر دوں تو کیا پھر بھی تو یقین نہ کرے گا کہ میں تیرا رب ہوں؟ وہ کہے گا کیوں نہیں۔ بس اس کے بعد شیطان اس کے بھائی باپ کی صورت بن کر آ جائے گا۔ حضرت اسماء کہتی ہیں کہ یہ بیان فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت سے باہر تشریف لے گئے۔ اس کے بعد لوٹ کر آئے تو دیکھا لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیان کے بعد بڑے فکر اور غم میں پڑے ہوئے ہیں۔ اسماء کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کے دونوں کواڑ پکڑ کر فرمایا اسماء کہو کیا حال ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ دجال کا ذکر سن کر ہمارے دل تو سینے سے نکلے پڑے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میری زندگی میں ظاہر ہوا تو میں اس سے نمٹ لوں گا، ورنہ میرے بعد پھر ہر مومن کا نگہبان میرا رب ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا حال جب آج یہ ہے کہ ہم آٹا گوندنا چاہتے ہیں مگر غم کے مارے اس کو اچھی طرح گوندھ نہیں سکتے، چہ جائے کہ روٹی پکا سکیں، بھوکے ہی رہتے ہیں، تو بھلا اس دن مومنوں کا کیا حال ہوگا جب یہ فتنہ آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن ان کو وہ غذا کافی ہوگی جو آسمان کے فرشتوں کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس۔ دجال کے متعلق تفصیلات کے حوالے سے ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں۔